جس سبحانی گھڑی جب کر طیبہ کا چاند، جس سبحانی گھڑی جب کر طیبہ کا چاند، اس نے افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے آج مغرب کے بعد وہ مہینہ شروع ہو جائے گا کہ جس مہینے کا ہر عاشق رسول کو انتظار رہتا ہے۔ پورے 11 مہینے وہ انتظار کرتا ہے کہ جلدی سے ربیع النور کا مہینہ آئے، وہی گہما گہمی، وہی ذکر و اذکار کی محفلیں، وہی واعظ و نصیحت کے اور پیارے محبوب علیہ السلام کی نعت کے نئے نئے دریچے سننے کو مجھے ملے کہ جس سے میرا ایمان، میرا دل اور میرا سینہ اللہ تعالیٰ کے نور سے، آقا علیہ السلام کی رحمت سے بھر جائے۔ ہر عاشق رسول کو پورے 11 مہینے اس کا انتظار ہوتا ہے۔ اور انتظار کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ سوال تو یہ ہے کہ انتظار کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل انتظار ہونا چاہیے کہ یہ محفلیں، یہ میلاد، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ ہمارے ایمان میں تازگی اور ہماری بخشش و مغفرت کا سبب ہے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو روایات ملتی ہیں، علماء نے کتابوں میں اس کو لکھا ہے، فرمایا کہ صالحین کے ذکر کے وقت، یعنی نیک لوگوں کا جب ذکر کیا جائے تو اس وقت اس مجلس پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص صالح ہو، کوئی بہت بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہو، ایک عام صالح آدمی، ایک عام متقی پرہیزگار آدمی ہو، کہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ بر اعظم میں جس کے شہرے ہوں اس کا ذکر کرو تو رحمتیں اترے گی، نہیں، کوئی بہت بڑا نامی گرامی آدمی ہو اس کا ذکر کرو تو رحمتیں اترے گی، نہیں، وہ تو بندہ نواز ہے، وہ تو نقطہ نواز ہے، وہ تو کسی بھی چیز پر نواز ہے۔ فرمایا صالحین کے ذکر کے وقت رحمتیں اترتی ہیں۔ تو پھر جب ایک عام نیک، ایک عام متقی، ایک عام پرہیزگار، ایک عام اچھے آدمی کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، تو پھر امام الصالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی کتنی رحمتیں اترتی ہیں۔ یعنی ایک عام نیک آدمی کے ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمتیں ہیں، تو جب حضور کا ذکر کیا جائے پھر اس نعمتوں کو، ان برکتوں کو کیا کوئی شمار کر پائے گا؟ بالکل بھی شمار نہیں کر پائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی جب نعمت تمہیں ملے، اللہ کے تم پر احسان ہو، اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے، تو اس نعمت کا، اس احسان کا، اس فضل کا لوگوں میں چرچا کرو، لوگوں کے سامنے اللہ کے اس احسان کا ذکر کرو، لوگوں کے سامنے اس کا تذکار کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ دیکھیے، آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو آپ مٹھائیاں بانٹ بانٹ کر اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں۔ آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ چھوالے کھلا کھلا کر اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ گھر بناتے ہیں تو اس کے اندر دعوت کر کر کے اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں۔ الغرض یہ کہ آپ پر کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے تو آپ حسب ذوق، حسب استطاعت اس نعمت کا ذکر کرتے ہیں اور اس نعمت پر تذکرہ کرتے ہیں۔ اور یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ جو ختم ہو جانے والی ہیں۔ اولاد ہے، ختم ہو جائے گی، مال اسباب ہے، ختم ہو جائے گا، دیگر اسباب چیزیں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ تو جو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا نفع بھی محدود ہے، جو ہے بھی ٹیمپرری، ان کے ملنے پر ہم اللہ کی نعمت پر شکریہ ادا کرتے ہیں، جو کہ بالکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا بھی یہی ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں بڑھا بڑھا کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ میری ناراضگی، میرا عذاب بہت سخت ہے۔
تو اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کا تو اللہ پاک نے خود حکم دیا ہے ہمیں، اور پھر اس کے نعمت کی شکرانے میں ہم دیگر چیزیں کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو جب دنیاوی نعمتوں کے ملنے پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، تو پھر اللہ کی وہ نعمت کے جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کا وہ احسان کے جو سب سے بڑا احسان ہے، اللہ کا وہ کرم کے جو سب سے بڑھ کے کرم ہے۔ کیسے؟ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی آنکھوں کو آپ مسلیے، اور مسلتے مسلتے آپ دیکھیے گا اگر بہت زیادہ آپ آنکھوں کو مسل دیں تو 2-3 سیکنڈ کے لیے آنکھوں کے آگے کالا کالا بالکل پردہ آ جاتا ہے، آنکھیں سیاہ ہو جاتی ہیں، ایسی خوف کی کیفیت بن جاتی ہے، یار آنکھیں نظر نہیں آ رہا۔ کتنی بڑی نعمت ہے انسان کی یہ 2 ہاتھ، کتنی بڑی نعمت ہے ان دونوں ہاتھوں میں گرفت کا ہونا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان کے پاس 2 پیروں کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دوڑنا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی کسی محروم شخص کو دیکھیے کہ جس کے پاس پیر کی نعمت نہ ہو، پھر پتا چلے گا یہ پیر کتنی بڑی نعمت ہے۔ کوئی ایسا شخص نظر آئے کہ جس کے پاس آنکھیں تو ہوں پر آنکھوں پر نور نہ ہو، اس کو دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی روشنی ہے، یہ کتنا بڑا رب کا فضل ہے۔ کسی کے پاس ہاتھ تو ہوں پر ہاتھوں میں جان نہ ہو، اسے فالج لگا ہوا ہو، اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری نعمتیں دی، آپ کو اتنا خوبصورت کیا۔ اللہ پاک نے آپ کو پیدا کرنے کے بعد، آپ کی تخلیق کے بعد کہا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا، یعنی ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کریشن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ ہم نے اسے خوبصورت ترین مخلوق بنایا ہے۔ یعنی ہم لوگ، ہر بندہ اپنی اپنی ذات میں انتہا درجے کا خوبصورت ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے اپنے پیمانے بنائے کہ یہ خوبصورت، یہ ہو تو خوبصورت ہے، یہ ہو تو خوبصورت نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو، جتنے بھی انسان ہیں سب کو، ہر انسان کو، یعنی دنیا کے اندر اگر اس وقت 7 ارب مسلمان ہی، جتنی بھی تعداد ہے انسانوں کی، ان تمام کو اگر دیکھیں تو ان میں سے ہر فرد ایسا ہے کہ اللہ نے ہر فرد کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کی بہترین تخلیق ہے، یعنی یہ ماسٹر پیس ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، اور یہ ایسا ماسٹر پیس ہے کہ جس کی کاپی کوئی نہیں بنا سکتا، ایسا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آپ کو بنایا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کے بعد، آپ کو اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد، کہیں پر بھی یوں ذکر نہیں کیا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہمارا احسان مانو، کہیں پر اس طرح کا ذکر پڑا ہوا، ہم نے تم کو 2 ہاتھ دیے، ہمارا احسان مانو، جبکہ ہمیں ماننا ہی احسان، مگر یہ کلام کا کبھی طرز آپ نے سنا؟ ہم نے تم کو اتنا زبردست سینہ دیا ہے کہ پوری دنیا کے، پورے عالم کے علوم و معارف اس سینے میں آ جاتے ہیں، ہمارا احسان مانو، ہم نے احسان کیا ہے تم، کہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ ہم نے تم کو اتنا خوبصورت بنایا، تم ہمارا احسان مانو، میں نے تم پر احسان کیا، کہیں اس طرز کو دیکھا آپ نے؟ اللہ نے نعمتوں کا ذکر ضرور کیا، پر یہ نہیں کیا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، مگر ایک ایسی نعمت ہوئی، ایک ایسا احسان ہوا، ایک ایسا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب وہ نعمت آپ کو دی، وہ احسان آپ پر کیا، وہ انعام آپ کو دیا، تو کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تم پر احسان کیا۔ اب ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، وہ کون سی ایسی شے ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا سب کچھ دیا پر یوں نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تم پر احسان کیا، مگر ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ملنے پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، اور وہ نعمت قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا۔ یا اللہ پاک تو نے مجھے اتنا پیارا بنایا، اتنا اچھا بنایا، اتنی صلاحیتیں دی، اتنے کمال دیے، اتنے فضل دیے، مگر تو نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا، مگر وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کے ملنے پر تو کہہ رہا ہے کہ میں نے احسان کیا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ بالکل یہ اس قابل ہے کہ اللہ کی اس نعمت پر احسان کو ذکر کیا جائے، اور وہ نعمت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر اس وقت احسان کر دیا کہ جب ان میں انہی میں سے ایک خوبصورت ترین رسول کو بھیجا،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا احسان، اللہ کی سب سے بڑی نعمت مسرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں کیا ہے کہ اللہ کی جب نعمت ملے تو اس پر خوشی مناؤ، اس پر چرچا کرو۔ واضح ہو گیا؟ یہ میلاد ہے، یہ محفلیں ہیں، یہ ذکر و اذکار ہے، یہ پرچم کشائی ہے، یہ شیرنی ہے، یہ نیاز ہے، یہ جلوس ہے، یہ دیگر جو ہے معمولات اہل سنت ہیں، یہ سب کا سب اسی نعمت کے چرچے کے لیے ہے، اللہ کے اس احسان کے شکرانے کے لیے ہے کہ مالک ہم تیرے حبیب کا ذکر کرتے ہیں، تیرے حبیب کا ذکر کر کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم گناہگاروں کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ دیکھیں، آپ کسی کو خوش دیں تو آپ بہت کچھ دے دیں، آپ بھلے جتنے بھی سخی ہوں، اللہ آپ کے دونوں ہاتھوں کو ہمیشہ دینے والا رکھے، کبھی لینے والا ہاتھ نہ کرے اللہ پاک آپ کا۔ تو آپ بھلے جتنے سخی کیوں نہ ہو، آپ سامنے والے کو سب کچھ دے دیں گے، اپنی دونوں جیبیں کھنگال کے دے دیں گے، مگر جو آپ کی محبوب ترین شے ہے نا، آپ وہ کبھی کسی کو نہیں دیں۔ آپ کی جو پیاری چیز ہے، آپ اپنا محبوب کسی کو نہیں دیں گے، مگر یہ رب تعالیٰ کا ہم گناہگاروں پر، ہم نکمے لوگوں پر، ہم سیاہ کاروں پر، ہم بدخاروں پر کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں بھی دی، اور نعمتوں میں رب تعالیٰ نے بطور نعمت کے ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے نہیں؟ بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ میں حضور کو ماننے والا ہوں، میں حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں حضور کی نعت پڑھنے والا ہوں، میں حضور کا ذکر سننے اور کرنے والا ہوں، کون ہوں میں؟ اور میرے اعمال اور میری حرکات و سکنات کیا؟ میں ان لوگوں میں شمار کیا جاتا ہوں کہ جن لوگوں میں شمار ہونے کو انبیاء نے درخواستیں کی اللہ کے بعد۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھیے، حضرت موسیٰ کو دیکھیے، انبیاء کو دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں مالک ہمیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں دیکھا کہ ایک ایسی امت ہوگی کہ جن کی عمریں کم ہوں گی، ان کے اعمال کم ہوں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کم ہونے، ان کے اعمال کم ہونے کے باوجود ان کو عمل میں دگنا عطا فرمائے گا۔ رب تعالیٰ ان کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا اور انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا یا اللہ اس امت کو میری امت بنا دے، یا اللہ اس امت کو میری امت بنا دے کہ اتنے مزے والی امت ہے یہ تو، اتنے تو احسان والی امت ہے یہ تو، جس کو بولتے ہیں نا 10 انگلیاں گھی میں اور 10 کڑائی میں۔ وہ ایک خاتون آئی تھی نا نبی کے علیہ ایک نبی کے پاس، کہنے لگی کہ آپ دعا کرتے میرے بچے مر جاتے ہیں۔ اچھا کیا عمر ہوتی ہے؟ کہا یہی کوئی 300-400 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں۔ کتنا؟ 300-400 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں 60-70، حد سے حد 80-90، یہ بھی کہیں کہیں پر، ورنہ 50 سے اوپر تو بس وہ ایک دھچکا لگا رہتا ہے کہ ابھی ہارٹ فیل ہوا تو ابھی کڈنی فیل ہوئی، ابھی کچھ ہوا تو ابھی کچھ ہوا۔ اللہ سب کو صحت و سلامتی دے، مگر ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ایک کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں بن مانگے، نبی کہہ رہے ہیں اللہ یہ امت مجھے دے دے، حضرت موسیٰ کو کہا نہیں، یہ امت کا، اس امت کی ریزرویشن ہو چکی ہے، یہ امت جا چکی ہے جس کو جانی ہے۔ کس کو گئی ہے؟ حکم ہوا کہ یہ امت، اچھا پھر کہا کہ اللہ پاک یہ امت مجھے دے دے، کہا نہیں یہ امت تو جا چکی ہے۔ کس کو دی؟ کہا یا اللہ پاک یہ امت تو میں نے، اللہ پاک نے فرمایا یہ امت تو میرے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے عرض کی کہ مالک امت تو دے دی ہے، پر کم سے کم مجھے بھی یہ شرف عطا فرما دے کہ میں اس امت میں شمار کیا جاؤں۔ لہذا پھر قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے، اور بحیثیت سرکار کے امتی ہونے کی حیثیت سے آقا علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ تو وہ اتنے بڑے بڑے نبی، اولو العزم انبیاء، اور ہم لوگ اب دیکھیں جب آپ یوں تقابل کریں گے نا، اب آپ کو پھر محسوس ہوگا کہ ہم جو یہ ذکر و اذکار کی جو محفلیں، آداب وغیرہ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، یہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے کرم، اس کی عطا، اس کی سخاوت اور اس کی زدہ نوازی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کہ اتنے بڑے بڑے نبیوں کو جس کی خواہش کی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بغیر ہماری خواہش کے اس محبوب کی امت کے اندر رکھا، اور امت کے اندر بھی ان سچے اور صاف ستھرے لوگوں میں رکھا کہ جن کا دل حضور کی محبت سے سرشار ہے، حضور کا نام سن کر جن کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، جن کا نام سن کر، حضور کا نام سن کر آنکھوں میں ایک چمک سی محسوس ہونے لگتی ہے، حضور کا نام سن کر سینے میں جو ہے نا وہ خون ایک جوش مارنے لگتا ہے کہ میں حضور کو ماننے والا ہوں۔ تو یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب جیسے ہی یہ آج مغرب کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ویسے تو حضور کے لیے سارے زمانے ہی حضور کے ہیں، سارا وقت ہی حضور کا ہے، سارے لمحے ہی حضور کے ہیں، مگر خاص طور پر ان 12 دنوں کے اندر جگہ جگہ پر محفلیں ذکر و اذکار ہوتا ہے۔ تو اس تعلق سے کچھ محفل کے آداب اور ان 12 ربیع النور شریف کے ادب کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دیکھیے، محفل کا منعقد کرنا بہت اچھی بات ہے، ذکر و اذکار کے محفل میں شریک ہونا بہت کمال بات ہے، اس کو اپنے گھروں میں منعقد کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، مگر اس کا فائدہ آپ کو اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا انعقاد کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہم شریعت کی حدود کو کراس کرتے ہیں اور پھر ہم اس محفلوں کا اور ذکر و اذکار کا اور ان تمام تر چیزوں کا محافل کا انعقاد کرتے ہیں، تو پکی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ثواب دلانے کے بجائے الٹا ہمارے لیے گناہ کا سبب بن جائے گا۔ جیسے ربیع النور شریف کے محافلوں کے اندر چیخ و پکار کرنا، شور شرابے کرنا، اس کا ادب اور اس کا لحاظ نہ رکھنا، اس کے جو آداب ہیں ان کے آداب اور تقاضوں پر عمل نہ کرنا، یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ہم نے اسے اسکپ کر دیا صرف اس لیے کہ بھائی محبت رسول میں سب کچھ قبول ہے، وہ کہتے ہیں نا پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے، تو بھائی سب جائز نہیں ہے، کچھ چیزیں ممنوع رہتی ہیں پیار میں بھی اور جنگ میں بھی۔ تو اسی طریقے سے ہم جو کہتے ہیں نا بھائی محفلوں کے اندر حضور کے نام پہ سب جائز ہے، نہیں ایسا نہیں۔ جیسے ایک خاص طور پہ ایک چیز، مجھے پیار حضور سے پیار ہے نا، تو حضور سے پیار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے حضور کی امت سے بھی پیار ہونا چاہیے، میری ذات سے حضور کی امت کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ باتیں میں وہ کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کو ہضم کیجئے گا اور قبول کیجئے گا میری ان باتوں کو۔ آپ واللہ باللہ تعالیٰ ان باتوں کو آپ اپنے لیے اور اپنے دیگر احباب کے لیے فائدہ مند دمائیں۔ اب جیسے ایک خاص طور پہ ربیع النور شریف کے اندر لاؤڈ اسپیکر کا بڑا آپ کو استعمال نظر آئے، وہ حاجی صاحب کو رات 1 بجے جو ہے نا عشق رسول جاگا اور انہوں نے وہ SP4 کے 4 ٹپے لگائے اور 4 ٹپے لگا کے چلو بھائی نعت خوانی چل رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگلے دن کام کا ہے، اگلے دن جو ہے نا وہ ورکنگ ڈے ہے، اگر ورکنگ ڈے نہ بھی ہو تو گھر میں بچے ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، دیگر جو ہے نا وہ گھر کے افراد ہیں۔ اب وہ بچہ کہ جو پورا دن کھیل کود کے ابھی رات کو بستر پر آ کر سویا، اور ہم نے لگایا SP4 کے 4 ٹپے اور نعت خوانی شروع کر دی، مجھے بتائیے وہ جو ہڑک کر اٹھے گا، وہ جو چیخ کر اٹھے گا، وہ جو روئے گا، اس کے رونے کا جواب دے کون ہے نا؟ اس کے رونے کا، اس کے چیخنے کا جواب دے کون ہوگا؟ وہ بوڑھا کہ جس کی ابھی جو ہے نا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، وہ گھر میں آ کے ابھی بستر پر بھی آرام ہی کر رہا تھا کہ ہم نے یہاں سے والیوم کھولا، اس کو جو تکلیف ہوگی اس تکلیف کا جواب دے کون ہوگا؟ یقیناً وہ کافر تو ہے نہیں، مسلمان ہے، جب وہ مسلمان ہے تو اس مسلمان کی تکلیف پر جواب دے کون ہوگا؟ ایک چیز جس کا ہم سب نے خیال کرنا ہے وہ یہ کہ ہم نے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ ہماری ذات سے محفل میلاد کے اندر کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے اب وہ رات کے 2 بج رہے ہیں اور موصوف کو جو ہے نا اپنے گھر میں کچھ کام کرنا ہے، وہ ٹھپ 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 کیا جھنڈا لگا رہا بھائی، ابے اللہ کے بندے دن ہے جھنڈا لگانے کے لیے، رات کون سی جھنڈا لگانے کے لیے؟ بری بات۔ اسی طریقے سے بیچ روڈ کے اندر وہ اتنا بڑا علم لگانے کے لیے، اتنا بڑا جھنڈا لگانے کے لیے بیچ روڈ کے اندر ایک 6 فٹ کا کھڈا کر دیا، یہ غلط بات ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ حضور کا پیار آپ کو یہ حکم تھوڑی دیتا ہے کہ کوئی بھی رات کے وقت یا کوئی بھی جو ہے بائک والا گزرے اور وہ آگے جانے کے بعد اسی کے اندر اتر جائے۔ وہ جو اگر نقصان ہوگا، وہ جو بیچارہ پریشان ہوگا، اس کو جو تکلیف پہنچے گی، اس تکلیف کا ذمہ دار کون؟ یقیناً میری اور آپ کی اس عادت سے، میری اور آپ کی اس حرکت سے سرکار خوش تھوڑی ہوں گے۔ سرکار کی امتی کو تکلیف پہنچے اور سرکار خوش ہوں گے؟ سرکار خوش تھوڑی ہوں گے۔
ہاں تو ناراض ہوں گے نا کہ تم میرے امتی کو ناراض کر رہے ہو، میرے امتی کو تکلیف پہنچا رہے ہو. تو یہ چند باتیں. اسی طریقے سے محفل میلاد میں جلوس میں اب آپ جائیں تو جلوس میں جا رہے ہیں تو وہ لنگر ہے ہوا میں، یہ ہوا میں، اب وہ بریانی کی تھیلیاں ہوا میں اڑ رہی ہیں، تو وہ تافتان ہوا میں اڑ رہے ہیں، وہ دیگر ذکر و اذکار جس کے اوپر پڑھا گیا فاتحہ نیاز کی چیزیں ہیں وہ ہوا میں اڑ رہی ہیں، لوگ اچھال رہے ہیں اور ہم بھی بیوقوفوں کی طرح اس کو لوٹ رہے ہیں. کیا یہ بری بات ہے؟ ایسے ہم کو نہیں کرنا ہے. کوئی اگر اچھال کر دے تو ہم اچھلا میں تھوڑی کھائیں گے. ہم تو سرکار کے نام پر ہمیں کوئی اگر نمک بھی دے گا نا تو ہم سرکار کے نام پر اس نمک کو بھی اپنی آنکھوں سے لگائیں گے. مگر اگر کوئی یوں اچھال کر پھینک کر دے گا، کیا ہم انسان ہیں نا، ہم چار پیر والے تھوڑی ہیں کہ جس کو اچھال کر پھینکا جائے تو وہ کھائے. اپنی عزت نفس کو آپ مجروح نہ کریں. آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہے اور وہ اسٹینڈرڈ کیا ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں. آپ کے انداز سے، آپ کے کردار سے، آپ کی چال چلن سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے پتہ چلے کہ بھائی یہ سرکار کے میلاد منانے والے لوگ ہیں. ایسا نہیں کہ وہ کوئی بندہ باہر سے ویڈیو بنا رہا ہو اور پتہ چلے کہ لو بھائی یہ میلادی آئے ہیں اور پورے 11 مہینے کے بھوکے اور اس طریقے سے لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں. گھر میں ہم آدھی روٹی کھائیں گے، بھلے سوکھی روٹی کھائیں گے، پر اس قسم سے سرکار کی جو میلاد کا معیار ہے، سرکار کی جو جلوس کا جو معیار ہے، اس معیار کو کم نہیں ہونے دیں. آپ خود بھی جب کوئی چیز بانٹیں تو طریقے سے، تمیز سے سامنے والے کے ہاتھ میں دیں، اچھال کے دینا. روٹی اب وہ جب جلوس گزر جاتا ہے، ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ایسا نہیں ہوتا، دیگر جگہوں کا بتا رہا ہوں، جب وہ جلوس گزر جاتا ہے تو روزی اور وہ رزق کے ذرات، کہیں پر روٹیاں، کہیں پر کافتان، کہیں پر جو ہے وہ چاول، وہ بالکل روڈ پر پڑے ہوتے ہیں. حضور نے حضرت عائشہ کو دیکھ کر کیا کہا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ یاد ہے نا آپ کو حضرت عائشہ کو کیا کہا؟ حضور گھر میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کو دیکھا کہ گھر کے اندر جو ہے نا روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. حضور علیہ السلام نے اسے اٹھایا اور کہا عائشہ یہ جس قوم سے ایک مرتبہ چلی جائے واپس لوٹ کر نہیں آتی، لہذا اس کا قدر کرو، اس کا خیال رکھو. یعنی رزق ایک مرتبہ کسی سے ناراض ہو کر منہ موڑ کر چلا جائے نا تو پھر وہ بھلے لاکھ جنم کرتا رہے وہ پھر واپس نہیں آتا. لہذا ہم نے جلوس میں، محفل میلاد میں اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. اسی طرح حضور کی محافلوں کے اندر شرکت کرنی ہے، مگر خاص طور پر نمازوں کا بھی خیال رکھنا ہے. ایسا نہ ہو جلوس میں جا رہے ظہر غائب ہو گئی، جلوس میں گئے اثر غائب ہو گئی، واپسی میں تھک کے چلے گئے کہ مغرب میں بولا عشاء سے پہلے ہی جو ہے نا وہ بالکل بیٹھے ہو گئے. نہیں، آپ اپنی نمازوں کا، اپنے ذکر و اذکار کا جو آپ کے اوپر فرائض و واجبات ہیں اس کا لازمی خیال کریں گے. اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، 5 وقت اس چیز کا خیال رکھیں گے اور پھر آپ محفل میلاد کریں گے، پھر آپ جو ہے وہ ذکر و اذکار کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی برکتیں کیسے ہوتی ہیں. تو ان باتوں کا خیال، محفل میلاد میں جائیں باوضو ہو کر جائیں، ادب و آداب کے ساتھ جائیں، بالکل خیال کے ساتھ جائیں، کسی مسلمان کو آپ سے تکلیف نہ ہو، کسی جگہ کو آپ سے تکلیف نہ ہو، کسی جو ہے نا مسلمان کو آپ سے جو ہے نا وہ تنگی محسوس نہ کرے، بلکہ وہ کہے کہ یار اچھا میلاد ہے، اتنے مزے کے طریقے سے مناتے ہو یار، چلو یار میں بھی مناؤں گا آپ کے ساتھ. یار جلوس میں جاؤ گے نا، میرا دروازہ کھٹکھٹا دینا، میں بھی آپ کے ساتھ جلوس میں جاؤں. یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہمارا کردار باقی میلاد والا کردار ہوگا. اگر ہمارا کردار ہی ایسا ہوا نا کہ بھائی شور شرابے والا، تنگ کرنے والا، پریشان کرنے والا، تو وہ کہے گا کہ یار یہ 12 دن کب گزریں گے بھائی. وہ ہم سے یوں نہیں پوچھے گا کہ 12ویں کب ہے، وہ پوچھ گا یار 12ویں ختم کب ہو رہی ہے. تو ہم کو ایسا نہیں کرنا. ہماری ذات سے سرکار کے میلاد پر حرف نہیں آنا چاہیے. اللہ کی اس نعمت کا ہم کو شکریہ ادا کرنا ہے اور شکریہ بھی ایسے ہی ادا کرنا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا اللہ، ہمارے حضور ہم سے تقاضا کرتے ہیں. یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں کہ جو میں نے سوچا آپ کے گوش گزار کروں. ہم سب اپنے گھروں میں محفل میلاد کریں، سب اپنے گھروں میں محفل کریں. یعنی یہاں پہ اگر 30 35 40 افراد بیٹھے ہیں تو سب اپنے گھر میں محفل کریں. اور گھر میں محفل کیسے کریں؟ بہت آسان طریقہ ہے. آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھیں اور بچوں کو بولے بیٹا نعت پڑھو. آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، بچوں سے نعتیں سنیں اور نعتیں سننے کے بعد امیر علیہ سنت کا رسالہ کھولیں، اس سے 1 1.5 صفحہ صبح 12 سے پڑھ کر سنا دیں. یہ آپ کا میلاد ہوگا.
صلاۃ و سلام پڑھیں. آپ یقین کریں اس کا جو لطف ہے نا، بس اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ شہد میٹھا ہے. اب یہ شہد میٹھا وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے کبھی چکھا بھی ہو. آپ کم سے کم اس انداز پر تو میلاد ہر ایک بندہ کرے. باقی اللہ نے جس کو جیسے دیا ہے، حضور کے نام پر اگر خرچ نہیں کرے گا، خیر کے اس کام پر اگر خرچ نہیں کرے گا تو پھر کب خرچ کرے گا بھائی؟ ویسے بھی کفن میں جیب تو ہوتی نہیں ہے نا. بھلے جتنے بھی اچھے سے اچھے برانڈ کا کفن سلوا لو، بلکہ سلاوا بھی نہیں ہوتا، اس میں جیب تو ہے نہیں. تو حضور کے نام پر جتنا اچھے سے اچھا کریں، جتنا بہتر سے بہتر کریں، کیونکہ علماء نے واضح طور پر لکھا ہے، فرمایا لا اسراف فی الخیر، کہ نیکی کے کام میں کوئی اسراف نہیں، کوئی اسراف نہیں ہے. آپ اچھے سے اچھا کریں، بہتر سے بہتر کریں، اور اللہ کی رب تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رزق بھی وسیع ہوگا، آپ کو برکتیں بھی ملیں گی، آپ کی نسلیں بھی سیکھیں گے کہ یار ہمارے والد صاحب میلاد کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی میلاد کریں گے. اور بچوں کو عقیدے کے مطابق، بچوں کو عقیدہ سکھا کر میلاد کریں، بچوں کو بتا کر میلاد کی محفلیں سجائیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ چلے جائیں گے پر یہ روشنی آپ کی قبر کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ چلاوا کرتی رہے گی. اسی طرح آپ کی مسجد کے اندر 12 روزہ محفل کا سلسلہ ہوگا، جس میں عشاء کی نماز کے بعد روزانہ انشاءاللہ العزیز نعت و بیان، اور پھر مبلغ جو خطیب ہوں گے وہ آئیں گے انشاءاللہ العزیز، مختلف خطبہ اس مرتبہ ہمارے ہاں بیانات کریں گے. تو آپ تمام نمازی حضرات لازمی اس میں شرکت کیجیے گا. ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس کو ایک اچھے میکسیمم ٹائم کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو ارینج کریں، نہ تو بہت زیادہ لمبی محفل ہو، نہ تو بہت زیادہ مختصر ہو. انشاءاللہ اس کو ایک اچھے طریقے سے مینیج کریں گے. آپ احباب اس کے اندر شرکت کیجیے گا، اپنے دوست احباب کے ساتھ شرکت کیجیے گا، اس پیغام کو آگے بڑھائیے گا. آپ کی مسجد کو آباد کرنے کا ایک بہت بڑا اچھا طریقہ ہے. اور جب آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو پھر بے فکر رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو کبھی ویران نہیں ہونے دے گا. اللہ پاک میری ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میری ان باتوں کو مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق پر عمل فرمائے، اور سرکار کا میلاد منانے والوں میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ رکھے. اب ذرا ناروں کا جواب دیجیے تاکہ پتہ چلے مجھے محمدی والے جو ہے نا میلاد منانے کے لیے تیار ہیں. ہاں بھائی تیار ہوں گے محمدی والوں؟ انشاءاللہ بالکل ایک معیار کے مطابق میلاد منائیں گے. کوئی جب ہمارا جلوس گزر جائے اور پوچھے یار یہ کون آئے تھے یار یہاں پر، تو پتہ چلے بھائی بلاک 12 سے محمدی مسجد والے آئے تھے میلاد منانے. ہمارا جلوس جب گزر جائے تو پتہ چلے کہ یار یہ ایسے میلاد ایسے بھی مناتے ہیں کیا، تو پتہ چلے کہ یار سبحان اللہ. اگلی مرتبہ آپ سے بولیں گے یار آپ لوگوں کا جلوس کب نکلتا ہے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو اس طریقے سے بالکل ایک اسٹینڈرڈ کے ساتھ ہم نے میلاد کی محفل میں شریک ہونا ہے. اب چھوٹی سی کوشش ہے، اب خدا کرے کہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ. آؤ ذرا نعروں کا جواب دو. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد. مرحبا کا مطلب کیا؟ مرحبا کا مطلب خوش آمدید، ویلکم. یعنی میں کہہ رہا ہوں سرکار کی آمد، سرکار آ گئے تو آپ اپنے دل سے کہہ رہے خوش آمدید. میں کہہ رہا ہوں آقا کی آمد، آقا آ گئے آپ دل سے کہہ رہے خوش آمدید. میں کہہ رہا ہوں طٰہٰ کی آمد، آپ کہتے ہیں خوش آمدید. ہے نا مزے کی چیز. ذرا تصور کرو نا کہ حضور کی سواری آ رہی ہے محشر کے اندر، حضور علیہ السلام کا وہ قافلہ، وہ زبردست قافلہ جہاں پر آگے بھی فرشتوں کی بارات ہے، جہاں پر پیچھے بھی فرشتوں کا پروٹوکول ہے، دائیں بائیں بھی فرشتے ہیں، بیچ میں سرکار کی سواری آ رہی ہے، اور سرکار کی سواری کے ارد گرد ہم جیسے نکمے بھی کھڑے ہوں گے. جب سرکار کی بادشاہوں کی سواری آتی ہے تو آس پاس والے لوگ کیسے نعرے لگاتے ہیں، بادشاہ کا وقار بلند ہو، بادشاہ کا وقار بلند ہو. تو جب ایسے پروٹوکول کے ساتھ سرکار کی سواری جا رہی ہوگی اور اس سواری کے اندر ہم بھی چھوٹے چھوٹے سے لوگ کھڑے ہوں گے، اور ہم لوگ بھی جب آواز لگائیں گے سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، تو سوچو کتنا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا کہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور آواز لگا رہے سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. تو ایک منٹ تصور ہے، ایک منٹ کے لیے سرکار بھی بلند کے دیکھیں گے صحیح اب آسمان لگا. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. ایک بار